بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً ایمانداروں نے نجات حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات یعنی بےہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کے حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کیا کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صفات۔ سنن نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کی بابت آپ سے سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ کا خلق یعنی اخلاق قرآن تھا۔ پھر ان آیتوں کی یحافظون تک تلاوت فرمائی اور فرمایا یہی اخلاق رسول اللہ کے تھے۔ مسند حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن پیدا کی اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول۔ اس نے یہی آیتیں تلاوت کی جو قرآن میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مؤمن مراد کو پہنچ گئے، وہ سعادت پا گئے، انہوں نے نجات پالی۔ ان مؤمنوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خوف الہی رکھتے ہیں، خشوع اور سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، دل حاضر رکھتے ہیں، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان کی نگاہیں نیچی ہو گئیں، سجدے کی جگہ سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاتے تھے۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جانماز سے ادھر ادھر ان کی نظر نہیں جاتی تھی۔ اگر کسی کو اس کے سوا عادت پڑ گئی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے۔ بس یہ خشوع و خضوع اسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل فارغ ہو، خلوص حاصل ہو اور نماز میں پوری دلچسپی ہو اور تمام کاموں سے زیادہ اسی میں دل لگتا ہو۔ چنانچہ سنن نسائی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوشبو عورتیں زیادہ پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے نماز کے وقت لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ، نماز پڑھ کر راحت حاصل کروں، تو سننے والوں کو ان کی یہ بات گراں گزری۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے بلال اٹھو اور نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ۔ پھر اور وضع بیان ہوا کہ وہ باطل سے، شرک سے، گناہ سے اور ہر ایک بیہودہ اور بے فائدہ قول و عمل سے بچتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ وہ لغو بات سے بزرگانہ گزر جاتے ہیں، وہ برائی اور بے سود کاموں سے اللہ کی روک کی وجہ سے رک جاتے ہیں، اور بس ان کا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ مال ادا کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے، پھر مکی آیت میں اس کا بیان کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل زکوٰۃ تو مکے میں ہی واجب ہو چکی تھی، ہاں اس کی مقدار، مال کا نصاب وغیرہ یہ سب احکام مدینے میں مقرر ہوئے۔ دیکھیے سورہ انعام بھی مکیہ ہے اور اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کھیتی کے کٹنے والے دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا کرو۔ ہاں یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ مراد زکوٰۃ سے یہاں نفس کو شرک و کفر کے میل کچیل سے پاک کرنا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس کی آیت نمبر 9 میں فرمایا قد افلح من زکاها، اس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس نے فلاح پا لی، اور جس نے اسے خراب کر لیا وہ نامراد ہوا۔
یہی ایک قول سورہ فصلت کی آیت نمبر 6 وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ میں بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں دونوں زکاتیں ایک ساتھ مراد لی جائیں، یعنی زکات نفس بھی اور زکات مال بھی۔ فی الواقع مومن کامل وہی ہے جو اپنے نفس کو بھی پاک رکھے اور اپنے مال کی بھی زکات دے، واللہ اعلم۔ پھر اور اہل ایمان کا وصف بیان فرمایا کہ وہ سوائے اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے اور عورتوں سے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں، یعنی حرام کاری بدکاری سے بچتے ہیں، زنا لواطت وغیرہ سے اپنے تئیں بچاتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں جو اللہ نے ان پر حلال کی ہیں اور جہاد میں ملی ہوئی لونڈیاں جو ان پر حلال ہیں، ان کے ساتھ ملنے یعنی ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت اور حرج نہیں۔ جو شخص ان کے سوا اور طریقوں سے یا اوروں سے خواہش پوری کرے وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو لے لیا، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھی، اور اپنی سند میں یہی آیت پیش کی۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے صحابہ کے سامنے اس معاملے کو پیش کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے غلط معنی مراد لیے۔ اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس غلام کا سر منڈوا کر جلا وطن کر دیا اور اس عورت سے فرمایا اس کے بعد تو ہر مسلمان پر حرام ہے، لیکن یہ اثر منقطع ہے اور ساتھ ہی غریب بھی ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اسے سورہ مائدہ کی تفسیر کے شروع میں وارد کیا ہے، لیکن اس کے وارد کرنے کی موضوع جگہ یہی تھی، اسے عام مسلمانوں پر حرام کرنے کی وجہ اس کے ارادے کے خلاف اس کے ساتھ معاملہ کرنا تھی، واللہ اعلم۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے موافقین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے خاص پانی نکال ڈالنا حرام ہے، یعنی جلد کرنا، آدمی کا مشت زنی کر کے اپنی منی کو اپنی شرمگاہ سے نکال دینا، کیونکہ یہ بھی ان دونوں حلال صورتوں یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری یا جنگ میں ملنے والی لونڈی کے علاوہ ہے، اور مشت زنی کرنے والا شخص بھی حد سے آگے گزر جانے والا ہے۔ مزید اہل ایمان کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی امانتیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ امانت کی ادائیگی میں سبقت کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں، اس کے خلاف عادتیں منافقوں کی ہوتی ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب امانت دیا جائے خیانت کرے۔ پھر اور وصف مؤمنوں کا بیان فرمایا کہ وہ نمازوں کی ان کے اوقات پر حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے سلوک کرنا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقت سے رکوع سجدے وغیرہ کی حفاظت مراد ہے، ان پر دوبارہ نظر ڈالو۔ شروع میں بھی نماز کا بیان ہوا اور آخر میں بھی نماز کا بیان ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ نماز سب سے افضل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا سیدھے سیدھے رہو اور تم ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے، جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے۔ دیکھو وضو کی حفاظت صرف مؤمن ہی کر سکتا ہے۔ ان سب صفات کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے دائمی وارث ہوں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ سے جب جنت مانگو جنت الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے، وہی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی 2 جگہیں ہیں، ایک منزل جنت میں، ایک جہنم میں۔ جب کوئی دوزخ میں گیا تو اس کی منزل کے وارث جنتی بنتے ہیں، اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنتی تو اپنی جنت کی جگہ سنوار لیتا ہے اور جہنم کی جگہ ڈھا دیتا ہے، اور دوزخی اس کے خلاف کرتا ہے۔ کفار جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے انہوں نے عبادت ترک کر دی تو ان کے لیے جو انعامات تھے وہ ان سے چھن کر سچے مومنوں کے حوالے کر دیے گئے، اسی لیے انہیں وارث کہا گیا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ کچھ مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر ڈال دیں گے اور ان مسلمانوں کو بخش دیں گے۔ اور سند سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک ایک یہودی یا نصرانی دے دیں گے کہ یہ تیرا فدیہ ہے جہنم سے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث سنی تو راوی حدیث ابو بردہ رحمہ اللہ کو قسم دی، انہوں نے 3 مرتبہ قسم کھا کر حدیث کو دہرایا۔ اسی جیسی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں ہے، جس میں اللہ نے فرمایا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا الآیہ۔
اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 73، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا۔ فردوس روبی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، بعض سلف کہتے ہیں کہ اس باغ کو جس میں انگور کی بیلیں ہوں۔ واللہ اعلم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہم نے ہڈیاں پیدا کر دیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر ایک اور ہی پیدائش میں پیدا کر دیا۔ برکتوں والے ہیں وہ اللہ جو سب سے اچھی پیدائش کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان کی پیدائش اور اس کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ انسانی پیدائش کی ابتدا بیان کرتے ہیں کہ اصل آدم مٹی سے ہے جو کیچڑ کی اور بجھنے والی مٹی کی صورت میں تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کے پانی سے ان کی اولاد پیدا ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے پھر انسان بنا کر زمین پر پھیلا دیا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاک کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے تمام زمین پر سے لی تھی، بس اسی اعتبار سے اولاد آدم کے رنگ و روپ مختلف ہوئے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی اور رنگ کا ہے، ان میں نیک ہیں اور بد بھی۔ ثم جعلناہ میں ضمیر کا مرجع جنس انسان کی طرف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ اور سورہ مرسلات کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ بس انسان کے لیے ایک مدت معین تک اس کی ماں کا رحم ہی ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں ایک حال سے دوسری حالت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ پھر نطفے کی جو ایک اچھلنے والا پانی ہے جو مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، شکل بدل کر سرخ رنگ کی بوٹی کی شکل میں بدل جاتا ہے، پھر اسے گوشت کے ایک ٹکڑے کی صورت میں بدل دیا جاتا ہے جس میں کوئی شکل اور کوئی خط نہیں ہوتا۔ پھر ان میں ہڈیاں بنا دیں، سر، ہاتھ، پاؤں، ہڈی، رگ، پٹھے وغیرہ بنائے، پیٹھ کی ہڈی بنائی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کا تمام جسم گل سڑ جاتا ہے، یعنی مر جانے کے بعد، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ اسی سے پیدا کیا جاتا ہے اور اسی سے ترکیب دی جاتی ہے۔ پھر ان ہڈیوں کو وہ گوشت پہناتے ہیں تاکہ وہ پوشیدہ اور قوی رہیں، پھر اس میں روح پھونکتے ہیں جس سے وہ ہلنے جلنے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اور ایک جاندار انسان بن جائے۔ دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور حرکت و سکون کی قدرت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ وہ بابرکت اللہ سب سے اچھی پیدائش کے پیدا کرنے والے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نطفے پر 4 مہینے گزر جاتے ہیں، یعنی مادر رحم میں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 3 اندھیروں میں اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی معنی ہے کہ ہم پھر اسے دوسری ہی پیدائش میں پیدا کرتے ہیں، یعنی دوسری قسم کی اس پیدائش سے مراد روح کا پھونکا جانا ہے۔ بس ایک حالت سے دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف ماں کے پیٹ میں ہی ہیر پھیر ہونے کے بعد بالکل ناسمجھ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، یعنی پیدا ہونے کے بعد یہاں تک کہ وہ جوان بن جاتا ہے، پھر اسے ادھیڑ پن آتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر بالکل ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، الغرض روح کا پھونکا جانا، اور پھر ان انقلابات کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی ہے، پھر 40 دن تک وہ خون بستہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور بحکم الہی 4 باتیں لکھ لی جاتی ہیں: روزی، اجل یعنی کل مدت زندگی گزارنے کی، عمل اور نیک یا بد، برا یا بھلا ہونا۔ پس قسم ہے اس کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہ ایک شخص جنتی کا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت سے صرف ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، یعنی اعمال کرتے کرتے وہاں تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، لیکن تقدیر کا وہ لکھا غالب آ جاتا ہے اور خاتمے کے وقت دوزخی کام کرنے لگتا ہے اور اسی پر مرتا ہے اور جہنم رسید ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان برے کام کرتے کرتے دوزخ سے ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، لیکن پھر تقدیر کا لکھا آگے بڑھ جاتا ہے اور جنت کے اعمال پر خاتمہ ہو کر داخل فردوس برنی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم نیز مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب نطفے کو رحم مادر میں 40 دن گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ نیک ہوگا یا بد، مرد ہوگا یا عورت؟ جو جواب ملتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، اور عمل اور عمر اور نرمی گرمی سب کچھ لکھ لیتا ہے۔ پھر دفتر لپیٹ لیا جاتا ہے، اس میں پھر کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح بخاری نے، صحیح مسلم، مسند احمد وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو عرض کرتا ہے اے اللہ اب نطفہ ہے، اے اللہ اب لوتھڑا ہے، اے اللہ اب گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ پوچھتا ہے اے اللہ، مرد ہو یا عورت، شقی یعنی بدبخت ہو یا سعید یعنی خوشبخت، رزق کیا ہے، اجل کیا ہے، یعنی کل اس کے جینے کی مدت کتنی ہے؟ اس کا جواب دیا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں لکھ لی جاتی ہیں۔ اس پہلی پیدائش کے بعد تم مرنے والے ہو، پھر قیامت کے دن دوسری دفعہ پیدا کیے جاؤ گے، پھر حساب کتاب ہوگا، خیر و شر کا بدلہ ملے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ اور ہم نے اے انسانوں تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان کی تخلیق یعنی پیدائش کا تذکرہ۔ انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے آسمانوں کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے، جن کی بناوٹ انسانی بناوٹ سے بہت بڑی اور بہت بھاری اور بہت بڑی صنعت والی ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی اسی کا بیان ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز کی اول رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ وہاں پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر انسانی پیدائش کا ذکر ہے، پھر قیامت کا اور سزا جزا کا ذکر ہے وغیرہ۔ 7 آسمانوں کے بنانے کا ذکر کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن الآیہ، یعنی 7 آسمان اور سب زمینوں اور ان کی سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح اوپر تلے ساتوں آسمانوں کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہیں جیسی زمینیں بھی۔ اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں اور تمام چیزوں کو اپنے وسیع علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں۔ جو چیز زمین میں جائے، جو زمین سے نکلے، اللہ کے علم میں ہے۔ آسمان سے جو اترے اور جو آسمان کی طرف چڑھے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم سے، اور تمہارے ایک ایک عمل کو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کی بلند و بالا چیزیں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں، پہاڑوں کی چوٹیاں، سمندروں کی تہ، سب اللہ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ پہاڑوں کی، ٹیلوں کی، ریت کی، سمندروں کی، میدانوں کی، درختوں کی، سب کی اللہ کو خبر ہے۔ درختوں کا کوئی پتا نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو، کوئی دانہ زمین کی اندھیریوں میں ایسا نہیں جاتا جسے وہ جانتے نہ ہو، کوئی تر خشک چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی چند بڑی نعمتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی یوں تو بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن چند بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آسمان سے بقدر حاجات و ضرورت بارش برساتے ہیں، نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہو جائے اور پیداوار سڑ گل جائے، نہ بہت کم کہ پھل اناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو، بلکہ اس اندازے سے کہ کھیتی سرسبز رہے، باغات ہرے بھرے رہیں، حوض، تالاب، نہریں، ندیاں، نالے، دریا بہہ نکلیں، نہ پینے کی کمی ہو نہ پلانے کی، یہاں تک کہ جس جگہ زیادہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں کم کی کم ہوتی ہے، اور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں پانی نہیں برستا۔ لیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعے وہاں اللہ تعالیٰ برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کو سیراب کر دیتے ہیں، جیسے کہ مصر کے علاقے کی زمین جو دریائے نیل کی تری سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی پانی کے ساتھ سرخ مٹی کھینچ کر جاتی ہے جو حبشہ کے علاقے میں ہوتی ہے۔ وہاں کی بارش کے ساتھ وہ مٹی بہہ کر پہنچتی ہے جو زمین پر ٹھہر جاتی ہے اور زمین قابل زراعت ہو جاتی ہے، ورنہ وہاں کی شور زمین کھیتی باڑی کے قابل نہیں۔ سبحان اللہ، اس لطیف اور خبیر غفور و رحیم اللہ کی کیا کیا قدرتیں اور حکمتیں ہیں۔ زمین میں اللہ پانی کو ٹھہرا دیتے ہیں، زمین میں اس کے چوس لینے اور جذب کر لینے کی قابلیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دانوں کو اور گھٹلیوں کو اندر ہی اندر وہ پانی پہنچا دے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم اس کے لے جانے اور دور کر دینے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قادر ہیں۔ اگر چاہیں شور سنگلاخ زمین پر اور پہاڑوں اور بیکار بنوں پر برسا دیں، اگر چاہیں پانی کڑوا کر دیں، نہ پینے کے قابل رہے نہ پلانے کے، نہ کھیت اور باغات کے مطلب کار ہے، نہ نہانے دھونے کے مقصد کا، اگر چاہیں زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کر لے، چوس لے، بلکہ اوپر ہی اوپر تیرتا پھرے، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دیں کہ تمہارے لیے بیکار ہو جائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہ اٹھا سکو۔ یہ خاص اللہ کا فضل و کرم اور اللہ کا لطف و رحم ہے کہ وہ بادلوں سے میٹھا، عمدہ، ہلکا اور خوش ذائقہ پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں پہنچاتے ہیں اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتے ہیں۔ کھیتیاں الگ پکتی ہیں، باغات الگ تیار ہوتے ہیں، خود پیتے ہو، اپنے جانوروں کو پلاتے ہو، نہاتے دھوتے ہو، پاکیزگی اور ستھرائی حاصل کرتے ہو۔ فالحمدللہ، تو تعریفوں کے قابل اللہ ہی تو ہے اور اللہ ہی کی ہم سب تعریف کرتے ہیں۔ آسمانی بارش سے رب العالمین تمہارے لیے روزیاں اگاتے ہیں، لہلاتے ہوئے کھیت ہیں، کہیں سرسبز باغ ہیں جو علاوہ خوشنما اور خوش منظر ہونے کے مفید اور فیض والے ہیں، کھجور، انگور جو اہل عرب کا دل پسند میوہ ہے، اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لیے الگ الگ طرح طرح کے میوے اللہ نے پیدا کر دیے ہیں جن کی پوری شکر گزاری بھی کسی کے بس کی نہیں۔ بہت میوے تمہیں اللہ نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہو اور خوش ذائقی سے بھی کھا کر فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر زیتون کے درخت کا ذکر فرمایا۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، اور اس کے ارد گرد کی پہاڑیاں۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو ہرا اور درختوں والا ہو، ورنہ اسے جبل کہیں گے، طور نہیں کہیں گے۔ پس طور سینا میں جو درخت زیتون پیدا ہوتا ہے اس میں سے تیل نکلتا ہے جو کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک صاحب عاشورے کی شب کو
یعنی 9 محرم کو مہمان بن کر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں اونٹ کی سری اور زیتون کھلایا اور فرمایا یہ اس مبارک درخت کا تیل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ پھر چوپائیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان سے جو فوائد انسان اٹھا رہے ہیں ان نعمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے بالوں اور اون سے لباس وغیرہ بناتے ہیں، ان پر سوار ہوتے ہیں، ان پر اپنا سامان اسباب لادتے ہیں اور دور دراز تک پہنچتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو وہاں تک پہنچنے میں جان آدھی رہ جاتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربانی اور رحمت کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 میں فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم الآیہ، یعنی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ خود ہم نے انہیں چوپایوں کا مالک بنا رکھا ہے کہ یہ ان کے گوشت کھائیں، ان پر سواریاں لیں اور طرح طرح کے نفع حاصل کریں؟ کیا اب بھی ان پر ہماری شکر گزاری واجب نہیں؟ یہ خشکی کی سواریاں ہیں، پھر تری کی سواریاں، کشتی جہاز وغیرہ الگ ہیں۔ فالحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے اکیلے تنے تنہا پالنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، کیا تم تقوی نہیں رکھتے؟ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتے، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانوں میں سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص یعنی نوح کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام اور متکبر سرداران قوم۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے ان میں جا کر پیغام الہی پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہاری عبادتوں کا حقدار کوئی نہیں، تم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوجتے ہوئے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ قوم کے بڑوں نے اور سرداروں نے کہا کہ یہ تو تم جیسا ہی ایک انسان ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کر کے تم سے بڑا بننا چاہتا ہے، سرداری حاصل کرنے کی فکر میں ہے، بھلا انسان کی طرف وہی کیسے آتی؟ اللہ کا ارادہ نبی بھیجنے کا ہوتا تو کسی آسمانی فرشتے کو بھیج دیتے۔ یہ تو ہم نے کیا، ہمارے باپ دادوں نے بھی نہیں سنا کہ انسان اللہ کا رسول بن جائے۔ یہ تو کوئی دیوانہ شخص ہے کہ ایسے دعوے کرتا ہے اور ڈینگے مارتا ہے۔ اچھا خاموش رہو، دیکھ لو ہلاک ہو جائے گا۔ قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پالنے والے اللہ، ان لوگوں کے جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجیے۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیے، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو آپ ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیں، اور اپنے اہل کو بھی مگر ان میں سے جس کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔
جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جائیں تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اتاریے اور آپ ہی بہتر اتارنے والے ہیں۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم۔ جب نوح علیہ السلام ان سے یعنی ان کی کافر مشرک قوم سے تنگ آ گئے اور مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں لاچار ہو گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، جھٹلانے والوں پر مجھے غالب کر دیجیے۔ اسی وقت فرمان الہی سرزد ہوا کہ کشتی بناؤ اور خوب مضبوط چوڑی چکلی، اس میں ہر قسم کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، حیوانات، نباتات، پھل وغیرہ وغیرہ، اور اسی میں اپنے والوں کو بھی بٹھاؤ، مگر جس پر اللہ کی طرف سے ہلاکت سبقت کر چکی ہے، جو ایمان نہیں لائے، جیسے آپ کی قوم کے کافر اور آپ کا لڑکا اور آپ کی بیوی، واللہ اعلم۔ اور جب تم عذاب آسمانی بصورت بارش اور پانی آنا دیکھ لو، پھر مجھ سے ان ظالموں کی سفارش نہ کرنا، پھر ان پر رحم نہ کرنا، نہ ان کے ایمان کی امید رکھنا، بس پھر تو یہ سب غرق ہو جائیں گے اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس کا پورا قصہ سورہ ہود کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اس لیے ہم یہاں نہیں دہراتے۔ جب آپ اے نوح اور آپ کے ساتھی مؤمن کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی، جیسے اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 12 تا 14 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں تاکہ تم سواری لے کر اپنے رب کی نعمت کو مانو اور سوار ہو کر کہو کہ وہ اللہ پاک ہے جس نے ان جانوروں کو ہمارا تابع بنا دیا، حالانکہ ہم میں خود اتنی طاقت نہ تھی، بالیقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا اور فرمایا، آؤ اس میں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ پس شروع چلنے کے وقت بھی اللہ کو یاد کیا، اور جب وہ ٹھہرنے لگی تب بھی اللہ کو یاد کیا اور دعا کی کہ اے اللہ، مجھے مبارک منزل پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر اتارنے والے ہیں۔ اس میں یعنی مومنوں کی نجات اور کافروں کی ہلاکت میں انبیاء کی تصدیق کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش اور ان کا پورا امتحان کر لیتے ہیں۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، پھر ان میں خود ان میں سے ہی رسول بھی بھیجے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ سرداران قوم نے جواب دیا جو قوم کفر کرتی تھی اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتی تھی، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات سے دھمکاتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یہ تو صرف زندگانی دنیا ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں،
یہ نہیں کہ ہم پھر بھی اٹھائے جائیں۔ یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا، ہم تو اس پر یقین لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر آپ میری مدد کیجیے۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق انہیں چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد و ثمود۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی امتیں آئیں، جیسے کہ عادی کہ ان کے متصل ہی تھے، یا ثمودی کہ ان پر چیخ کا عذاب آیا تھا، جیسے کہ اس آیت میں ہے۔ ان میں بھی اللہ کے رسول آئے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، مخالفت کی، اتباع سے انکار کیا، محض اس بنا پر کہ یہ انسان ہے۔ قیامت کو بھی نہ مانا، جسمانی حشر کے منکر بن گئے اور کہنے لگے کہ یہ بالکل دور از قیاس ہے۔ بعث و نشر، حشر، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اس شخص نے یہ سب باتیں از خود گھڑ لی ہیں، ہم ایسی واہی تباہی باتوں کے ماننے والے نہیں۔ نبی نے یہ سب سن کر دعا کی اور ان پر مدد طلب کی۔ اسی وقت جواب ملا کہ تمہاری ناموافقت ابھی ابھی ان پر عذاب بن کر برسے گی، اور یہ آٹھ آنسو روئیں گے۔ آخر ایک زبردست چیخ اور بے پناہ چنگاڑ کے ساتھ سب تلف کر دیے گئے، اور اسی کے وہ مستحق بھی تھے۔ تیز و تند آندھی اور پوری طاقتور ہوا کے ساتھ ہی فرشتے کی دل دہلانے والی خوفناک آواز نے انہیں پارا پارا کر دیا۔ وہ ہلاک اور تباہ ہو گئے، بھوسی سی اڑ گئی، صرف مکانات کے ویران اور سنسان کھنڈر باقی رہ گئے، گزرے ہوئے لوگوں کی نشاندہی کے لیے رہ گئے، وہ کوڑے کرکٹ کی طرح ناچیز محض ہو گئے۔ ایسے ظالموں کے لیے دوری ہے، ان پر رب نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہی کا کیا ہوا تھا جو ان کے سامنے آیا۔ پس لوگو، تمہیں بھی مخالفت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنا چاہیے۔ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ پھر ان قوموں کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنی اجل سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور ظاہر غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ فرعون اور اس کے لشکر والے کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بنی اسرائیل بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دے رکھی تھی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مختلف امتوں کا ذکر۔ ان کے بعد بھی بہت سی امتیں اور مخلوق آئی جو ہماری پیدا کردہ تھی۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی اجل یعنی کل مدت جو اللہ نے مقرر کی تھی اسے اس نے پوری کی، نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر۔ پھر ہم نے پے در پے لگاتار رسول بھیجے، ہر امت میں پیغمبر آئے، اس نے لوگوں کو پیغام رب پہنچایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بعض راہ راست پر آ گئے اور بعض پر کلمہ عذاب راست آ گیا۔ تمام امتوں کی اکثریت نبیوں کی منکر رہی، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد الآیہ، یعنی افسوس ہے بندوں پر، ان کے پاس جو رسول آیا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا، ہم نے ایک کے بعد دیگرے سب کو غارت اور فنا کر دیا۔
اور سورہ اسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کئی ایک بستیاں تباہ کر دیں، انہیں ہم نے پرانے افسانے بنا دیے، قصے ان کے باقی رہ گئے اور وہ تہس نہس ہو گئے، پارا پارا کر دیے گئے، بے ایمانوں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے پاس پوری دلیلوں اور زبردست معجزوں کے ساتھ بھیجا، لیکن انہوں نے بھی اپنے سے اگلے کافروں کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب و مخالفت کی، اور اگلے کفار کی طرح یہی کہا کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کی نبوت کے قائل نہیں، ان کے دل بھی بالکل ان جیسے ہی ہو گئے۔ بالآخر ایک ہی دن میں ایک ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات ملی، پھر سے مومنوں کے ہاتھوں کافر ہلاک کیے گئے، جہاد کے احکام اترے۔ اس طرح عام عذاب سے کوئی امت فرعون اور قوم فرعون قبط کے بعد ہلاک نہیں ہوئی۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اگلی امتوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون۔ اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ مریم کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے رسولو، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ پس آپ بھی اے نبی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیجئے۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کی ایک زبردست نشانی بنایا۔ آدم علیہ السلام کو مرد عورت کے بغیر پیدا کیا، ان کی بیوی اور تمام انسانوں کی ماں حوا علیہ السلام کو صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام سے بغیر عورت کے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت یعنی ان کی والدہ مریم علیہ السلام سے بغیر مرد کے پیدا کیا۔ باقی کے تمام انسانوں کو مرد و عورت سے پیدا کیا۔ ربوتین کہتے ہیں بلند زمین کو جو ہری اور پیداوار کے قابل ہو۔ وہ جگہ گھاس پانی والی، تر و تازہ اور ہری بھری تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس غلام اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی صدیقہ والدہ مریم علیہ السلام کو، جو اللہ کی بندی تھیں، جگہ دی تھی۔ وہ جاری پانی والی صاف ستھری ہموار زمین تھی۔ کہتے ہیں یہ ٹکڑا مصر کا تھا یا دمشق کا یا فلسطین کا۔ ربوتین ریتیلی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ ان تمام اقوال میں زیادہ قریب قول وہ ہے کہ مراد اس سے نہر ہے، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 24 میں اللہ کا فرمان ہے قد جعل ربکی تحتکی سریہ، کہ آپ کے رب نے اے مریم آپ کے قدموں تلے ایک جاری نہر بہا دی ہے۔ بس یہ مقام بیت المقدس کا مقام ہے، تو گویا اس آیت کی تفسیر یہ آیت ہے، اور قرآن کی تفسیر اولاً قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر آثار سلف صالحین سے کرنی چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ حلال لقمہ کھائیں اور نیک اعمال بجا لایا کریں۔ بس ثابت ہوا کہ لقمہ حلال عمل صالح کا مددگار ہے۔ بس انبیاء نے سب بھلائیاں جمع کر لیں، قول، فعل، دلالت، نصیحت سب انہوں نے سمیٹ لی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام انبیاء اور رسول کو تمام بندوں کی طرف سے نیک بدلے دے۔
یہاں کوئی رنگت مزہ بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے بننے کی اجرت میں سے کھاتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، آپ سمیت؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، میں بھی چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور صحیح بخاری نیز صحیح ابن حبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت کا کھایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا قیام ہے۔ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز تہجد پڑھتے تھے، اور چھٹا حصہ سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہ رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں کبھی پیٹ نہ دکھاتے، یعنی بہادری سے دشمنان دین سے لڑا کرتے۔ صحیح مسلم نے سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وہ صرف پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے کہ اے رسولو، پاک یعنی حلال چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال کا عالم ہوں۔ یہی حکم ایمان والوں کو دیا کہ اے ایماندارو، جو چیزیں حلال ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ بالوں یعنی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلودہ چہرے والا ہوتا ہے، لیکن کھانا پینا پہننا سب حرام کا ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اے رب کہتا ہے، لیکن ناممکن ہے کہ اس کی دعا قبول فرمائی جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، اے پیغمبرو، تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، ایک ہی ملت ہے، یعنی اللہ اکیلے جن کا کوئی شریک نہیں ہے ان کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ اسی لیے اسی کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ سورہ انبیاء میں اس کی تفسیر و تشریح ہو چکی ہے۔ آیت میں امتن واحدتن پر نصب حال ہونے کی وجہ سے ہے۔ جن امتوں کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تھے ان کی امتوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے کر دیے، اور جس گمراہی پر اڑ گئے اسی پر نازاں و فرحاں ہو گئے، اس لیے کہ اپنے نزدیک اسی کو ہدایت سمجھ بیٹھے۔ پس بطور ڈانٹ کے فرمایا، انہیں ان کے بہکنے بھٹکنے ہی میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ ان کی تباہی کا وقت آ جائے۔ کھانے پینے دیجئے، مست و بے خود ہونے دیجئے، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ مغرور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو انہیں دھوکہ لگا ہے۔ یہ اس سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم یہاں خوشحال ہیں وہاں بھی بے سزا رہ جائیں گے۔ یہ محض غلط ہے۔ جو کچھ انہیں دنیا میں ہم دے رہے ہیں وہ تو صرف ذرا سی دیر کی مہلت ہے، لیکن یہ بے شعور ہیں، اصل تک پہنچے ہی نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یعنی اے نبی ان کے مال و اولاد دھوکے میں آپ کو نہ ڈالیں۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ اس سے انہیں دنیا میں عذاب کرے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ ڈھیل صرف اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جائے۔ اور سورہ قلم کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو اے نبی چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح بتدریج پکڑیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، ذرنی ومن خلقت وحیدا الآیات، یعنی مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ میں خود اس سے نمٹ لوں جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اور بکثرت مال دیا ہے اور حاضر باش فرزند دیے ہیں اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا ہے، پھر اسے ہوس ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں؟ ہرگز نہیں، وہ ہماری باتوں کا مخالف ہے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا الآیہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں مجھ سے ملا نہیں سکتی، مجھ سے قریب تو وہ ہے جو ایماندار اور نیک عمل ہو۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہی اللہ کا شکر ہے، پس تم انسانوں کو مال و اولاد سے نہ پرکھو، بلکہ انسان کی کسوٹی ایمان اور نیک عمل ہے۔
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ جانے والے ہیں. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مومن نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں. فرمان ہے کہ احسان و ایمان کے ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال اور پھر اللہ کی ہیبت سے تھر تھرانا اور کانپتے رہنا، یہ ان کی صفت ہے. حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن نیکی اور اللہ کے خوف کا مجموعہ ہوتا ہے، منافق برائی کے ساتھ نڈر اور بے خوف ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شرعی اور پیدائشی آیتوں اور نشانیوں کو باور کرتے ہیں. جیسے مریم علیہ السلام کا وصف بیان ہوا ہے کہ وہ اپنے رب کے کلمات اور اللہ کی کتابوں کا یقین رکھتی تھیں. اللہ کی قدرت، قضاء اور شرع کا انہیں کامل یقین تھا. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ محبوب رکھتے ہیں، اللہ کے منع کردہ ہر کام کو وہ ناپسند رکھتے ہیں، ہر خبر کو وہ سچ مانتے ہیں. وہ موحد ہوتے ہیں، شرک سے بیزار رہتے ہیں، اللہ کو واحد، اکیلا اور بے نیاز جانتے ہیں، اللہ کو بے اولاد اور بے بیوی کا مانتے ہیں، بے نظیر اور بے کفو سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے نام پر خیراتیں کرتے ہیں، لیکن خوف زدہ رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قبول نہ ہوئی ہو. چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن سے زنا، چوری اور شراب خوری ہو جاتی ہے لیکن ان کے دل میں خوف ربانی ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی لڑکی، یہ وہ نہیں بلکہ یہ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقے کرتے ہیں لیکن قبول نہ ہونے سے ڈرتے ہیں. یہی ہے جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں. اس آیت کی دوسری قرأت یأتون ما اتوا بھی ہے، یعنی کرتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن دل ان کے ڈرتے ہیں. مسند احمد میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ابو عاصم گئے. آپ نے مرحباً کہا اور کہا، برابر آتے کیوں نہیں ہو؟ جواب دیا، اس لیے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو اماں. میں آج ایک آیت کے الفاظ کی تحقیق کے لیے حاضر ہوا ہوں. یؤتون ما اتوا ہیں یا یأتون ما اتوا ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کون سے ہونے تمہارے لیے زیادہ پسند ہیں؟ میں نے کہا، آخر کے الفاظ اگر ہوں تو گویا میں نے ساری دنیا پالی، بلکہ اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی. آپ نے فرمایا، پھر تم خوش ہو جاؤ. اللہ کی قسم میں نے اسی طرح انہی الفاظ کو پڑھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. اس کا ایک راوی اسماعیل ابن مسلم مکی ضعیف ہے. ساتوں مشہور قراتوں اور جمہور کی قرات میں وہی ہے جو موجود قرآن میں ہے، اور معنی کی روح سے بھی زیادہ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہیں سابق قرار دیا ہے، اور اگر دوسری قراءت کو لیں تو یہ سابق نہیں بلکہ درمیانہ اور ہلکے ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے. ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ فریاد جاری کرنے لگے، آج مت چلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے. میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جایا کرتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے، اینٹتے، افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے.
اسلام آسان ترین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت آسان رکھی ہے، ایسے احکام نہیں دیے جو انسانی طاقت سے خارج ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کے اعمال کا حساب لیں گے جو سب کے سب کتابی صورت میں لکھے ہوئے موجود ہوں گے۔ یہ نامہ اعمال صحیح طور پر ان کا ایک ایک عمل بتا دے گا۔ کسی طرح کا ظلم کسی پر نہ کیا جائے گا، کوئی نیکی کم نہ ہوگی۔ ہاں، اکثر مؤمنوں کی برائیاں معاف کر دی جائیں گی، لیکن مشرکوں کے دل قرآن سے بہکے اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا بھی ان کی اور بدعمالیاں بھی ہیں، جیسے شرک وغیرہ، جسے یہ دھڑلے سے کر رہے ہیں تاکہ ان کی برائیاں انہیں جہنم سے ورے نہ رہنے دیں۔ چنانچہ وہ حدیث گزر چکی جس میں فرمان ہے اور جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح اور مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان ایک کے کام کرتے کرتے جنت سے صرف ہاتھ بھر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے، جو اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے اور بدعمالیاں شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم واصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے آسودہ حال دولت مند لوگوں پر عذاب الہی آ پڑتا ہے تو اب وہ فریاد کرنے لگتے ہیں۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 11 تا 13 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مجھے اور ان مالدار جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے کہ میں خود ہی ان سے نمٹ لوں، انہیں کچھ مہلت اور دیجئے، ہمارے پاس بیڑیاں بھی ہیں اور جہنم بھی ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک سزا ہے۔ اور سورہ صاد کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ، یعنی ہم نے ان سے پہلے اور بھی بہت سی بستیوں کو تباہ کر دیا، اس وقت انہوں نے واویلا شروع کی جبکہ وہ محض بے سود تھی۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آج تم کیوں شور مچا رہے ہو، کیوں فریاد کر رہے ہو، کوئی بھی تمہیں آج کام نہیں آ سکتا، تم پر عذاب الہی آ پڑے، اب چیخنا چلانا سب بے سود ہے۔ کون ہے جو میرے عذابوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ پھر ان کا ایک بڑا گناہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ میری آیتوں کے منکر تھے، انہیں سنتے تھے اور ٹال جاتے تھے، بلائے جاتے تھے لیکن انکار کر دیتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، شرک پر عقیدہ کرتے تھے۔ حکم تو بلند و برتر اللہ ہی کا چلتا ہے۔ مستکبرین حال ہے ان کے حق سے ہٹنے اور حق کا انکار کرنے سے کہ یہ اس وقت تکبر کرتے تھے اور حق اور اہل حق کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس معنی کی روح سے بھی کی ضمیر کا مرجع یا تو حرم ہے یا مکہ، کہ یہ اس میں بےہودہ بکواس بکتے تھے، یا قرآن ہے جسے یہ مذاق میں اڑاتے تھے، کبھی شاعری کہتے تھے، کبھی کہانت وغیرہ، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ راتوں کو بیکار بیٹھے ہوئے اپنی گپ شپ میں کبھی رسول اللہ کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی جھوٹا کہتے، کبھی مجنون پاگل بتلاتے۔ حالانکہ حرم اللہ یعنی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ نے اپنی مدد پہنچائی اور مکے پر قابض کیا۔ ان مشرکوں کو وہاں سے ذلیل و پست کر کے نکالا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بیت اللہ کی وجہ سے فخر کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، حالانکہ یہ خیال محض وہم تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مشرکین قریش بیت اللہ پر فخر کرتے تھے، اپنے تئیں اس کا محتمم اور متولی بتلاتے تھے، حالانکہ نہ اسے آباد کرتے تھے نہ اس کا صحیح ادب کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے یہاں پر بہت کچھ لکھا ہے، حاصل سب کا یہی ہے۔